بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کی خدمت میں آج عورت کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر عورت کو کیا مقام، کیا مرتبہ عطا فرمایا، خصوصاً ان عورتوں کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے جو آج بازاروں میں نکلے ہیں جلوسوں کی شکل میں کہ میرا جسم میری مرضی، اور اسلام کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں کہ اسلام نے آج عورت پر پابندی لگائی، اسلام نے عورت پر آج سختی لگائی، اسلام سخت مذہب ہے۔ آج ان کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام سخت نہیں بلکہ اسلام نے عورت کو ایک مقام عطا فرمایا، ایک مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس عورت کے مقام کو اور مرتبے کو دیکھیں کہ عورت کی کیا حیثیت تھی، عورت کی کیا عزت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورت کو کیا مقام، کیا عزت ملی۔ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر بعد میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے اندر جاہلیت کا زمانہ بڑے عروج پر تھا۔ بڑے بڑے جاہل اپنی بیٹی کو ایک برائی سمجھتے تھے کہ جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو ان کے گھر میں سب سے بڑی پریشانی یہی بن جاتی تھی کہ آج میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی، میں بیٹی کو کس طرح گھر سے نکالوں۔ چھوٹی سی بیٹی، معصوم بیٹی جو 1-2 دن کی، وہ انہیں گوارا نہ تھی اور زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس بیٹی کو کیا مقام ملا، اس بیٹی کو کیا عزت ملی، اسلام نے کیا سکھایا۔ جاہلیت کے دور میں بیٹی کو کیا مقام ملا کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کہ یہ ایک عیب سمجھا جاتا تھا، کہ بیٹی کا پیدا ہونا یہ عیب سمجھا جاتا تھا، اور بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشیاں منی جاتی تھی۔ اور اسلام کے آنے کے بعد بیٹی جب گھر میں پیدا ہوتی تو ایسے خوشیاں منی جاتی جیسے کہ بیٹے کے پیدا ہونے میں خوشیاں منی جاتی۔ لہذا ہمارا یہ نعرہ کہ میرا جسم میری مرضی، یا اسلام نے عورت پر سختی لگائی، اسلام سخت مذہب ہے، ہم ان واقعات کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام بخشا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس وقت اسلام قبول نہ کر چکا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرتا ہوں، کیا میرے وہ گناہ جو میں نے جاہلیت میں کیے، اسلام قبول ہونے سے پہلے کیے، کیا وہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں معاف ہو جائیں گے۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ وہ میرا کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے وہ ایسا کون سا گناہ ہے کہ جو تیرا معاف ہی نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ۔ تو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گناہ بتانے لگے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں ایک شرط پر، صحابی بننا چاہتا ہوں ایک شرط پر، آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں ایک شرط پر کہ وہ میرا گناہ معاف ہو جائے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ گناہ کیا ہے؟ تو وہ گناہ بتانے لگے کہ میری ایک چھوٹی بیٹی، میں جب سفر کو نکلنے لگا، سفر کو جانے لگا
تو پیچھے میری ایک چھوٹی بیٹی گھر میں ہوئی۔ میں نے گھر والی سے جاتے ہوئے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو زندہ زمین میں درگور کر دینا، اور اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو صحیح پرورش کرنا۔ میں 2-4 سالوں کے بعد جب گھر میں واپس آیا تو میرے گھر میں ایک بیٹی آئی، ایک لڑکی آئی جو میری بہت خدمت کرتی تھی۔ میری جب بیٹی پیدا ہوئی تو میری گھر والی نے میری بیٹی کو پڑوسیوں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اس کی پرورش کی، انہوں نے اس کا خیال کیا، پالا پوسا۔ جب وہ میرے گھر میں آتی تھی بڑی خدمت کرتی تھی، میرے دل میں ایک دفعہ خواہش ہوئی کاش کہ یہ میری بیٹی ہوتی، اور میں نے اس خواہش کا اظہار گھر والی کے سامنے کر دیا کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ جب اظہار ہوا تو اس نے کہا کہ یہ تو آپ ہی کی بیٹی ہے، تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ میری بیٹی ہے۔ تو میں نے گھر والی سے کچھ نہیں کہا، بلکہ 2-4 دنوں بعد میں نے گھر والی سے کہا کہ میری بیٹی کو تیاری کراؤ، ایک خوشی کی تقریب ہے، ہم وہاں جاتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو وہاں تیار کر کے لے گیا، ایک جنگل کے اندر سے گزرا، وہاں میں نے ایک گڑھا کھودا۔ میری بیٹی مجھے بار بار دیکھتی تھی اور میرا پسینہ پیشانی سے صاف کرتی تھی، اپنے دوپٹے سے صاف کرتی تھی، اور دوپٹے سے صاف کر کے کہتی تھی کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، آپ اتنی تکلیف کے اندر ہیں اور آپ کو اتنی تکلیف ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا۔ میں مٹی ڈالتا رہا، وہ چیختی رہی، روتی رہی، لیکن مجھے کچھ رحم نہ آیا۔ میں نے یہ گناہ کیا، یا رسول اللہ کیا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ مقام، یہ عزت اللہ نے اسلام کے اندر جو عورت داخل ہوئی، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا، یہ عزت دی، پردے کا حکم دیا، منہ چھپانے کا حکم دیا، اپنے مرد سے ملنے کا حکم دیا، غیر مرد سے دور رہنے کا حکم دیا، مرد سے ملنے کو صدقہ قرار دیا، غیر مرد سے ملنے کو گناہ کبیرہ فرمایا۔ بیٹی کو اسلام نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور اس زمانے کے اندر بھی ایسے ہی حال ہے کہ جب ہمارے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، بیٹی آ جاتی ہے تو اس کی وہ خدمت نہیں ہو سکتی جو بیٹوں کی خدمت ہوتی ہے۔ جو پیار بیٹوں کو دیتے ہیں، جو خدمت بیٹوں کی کرتے ہیں، وہی پیار وہی خدمت ہم بیٹوں کی کریں، کیونکہ جب یہ گھر میں آتی ہیں تو رحمت بن کر آتی ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹی سے کہتا ہے کہ جا تو اپنے گھر میں اپنے باپ کے پاس جا، میں تیرے باپ کی خود ہی مدد کروں گا۔ اور اسی طرح جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے سے کہتا ہے کہ جا اور تو اپنے باپ کا خود مددگار، یعنی اس کا بازو بن، اس کا مددگار بن۔ تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، جب گھر میں آتی ہیں بیٹی کی شکل میں یہ رحمت بن جاتی ہیں، جب بیوی کی شکل میں ہوتی ہیں تو یہ خامد کے لیے نعمت بن جاتی ہیں، اور جب یہ ماں کی شکل میں ہوتی ہیں تو جنت بن جاتی ہیں۔ ایک عورت نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ مجھے خامد کی اتباع کا کیوں اسلام نے حکم دیا؟ تو اس اللہ والے نے جواب دیا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت نے کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں۔ تو اللہ والے نے کہا کہ ان 4 بیٹوں کو یہی حکم ہوا کہ ماں کی فرما برداری کرو، ماں کی اتباع کرو، تو لہذا آپ 4 مردوں کو حکم ہوا کہ
کہ آپ کی فرما برداری کریں اور آپ کو حکم ہوا کہ ایک مرد کی فرما برداری کرو. تیری فرما برداری کرنے والے 4 مرد ہیں اور تو فرما برداری کرنے والی ایک عورت ایک مرد کی ہے. تو انسان کو جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے ویسے بھی عزت ملتی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ نے عزت مقام مرتبہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، اور جو ایمان قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، اور ایمان والوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ نے عزت رکھی ہے. لہذا ہم اسلام کے وہ احکامات جو ہم پر لاگو ہیں ہم ان پر عمل کریں، ان پر زندگی گزاریں. اسلام سے ہٹ کر بے عزتی ہے، بے مقامی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے. میں بات کر رہا تھا کہ جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹیوں والے تھے. اللہ کے نبی کی بیٹیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آگے اولاد چلی، جو خاندان چلا، جو خاندان میں بڑھوتری ہوئی وہ بیٹوں کی طرف سے ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. 3 بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئیں. ان 4 بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا پوسا، ان کی خدمت کی. حضور بھی بیٹیوں کی خدمت کرنے والے تھے، حضور بھی بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہونے والے تھے. اللہ کے نبی نے بیٹیوں پر خوشی منائی اور ہم اس کو ایک عیب سمجھتے ہیں، ہم اس کو ایک برائی سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹی کے باپ بن گئے. اللہ کے نبی جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس نے بیٹیوں کی آمد پر خوشی منائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. نمبر 4 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. نمبر 3 حضرت ام کلثوم. نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. ان کی شادیاں ہوئی، ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی. لہذا یہ نعرہ غلط ہے، میرا جسم میری مرضی، یا یہ نعرہ کہ اسلام نے ہم پر سختی لگئی. اسلام نے ایک عزت، ایک مقام عطا فرمایا. اسلام نے پردے کا حکم دیا کہ پردے میں رہ کر آپ کی عزت اور بڑھے گی، پردے میں رہ کر آپ کا مقام اور بڑھے گا، پردے میں رہ کر اللہ کے ہاں مقام والی بنے گی، عزت والی بنے گی، احترام والی بنے گی. اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں کی قدر دانی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں کی وہی خوشیاں نصیب فرمائے جو ہم بیٹوں پر خوشیاں مناتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس رحمت کی سمجھ عطا فرمائے کہ یہ گھر میں آ کر رحمت بنتی ہے، یہ گھر میں آ کر ایک جنت بنتی ہے، گھر میں آ کر ایک نعمت بنتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جو باتیں کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.